جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر روبینہ شفیع رفا یونیورسٹی سے آج آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے جدید طرز فکر۔ آج کا پروگرام ذرا ڈفرینٹ اور نیا اور تھوڑا سا دل ہلا دینے والا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم سکن پہ بات کریں گے، جلد پہ بات کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکن عطا کی ہے، اس کی اللہ کے ہاں ہماری کیا امپورٹنس اور کیا ڈیمانڈ اور کیا اس کی حیثیت ہوگی قیامت کے دن بھی اور روز حشر میں بھی، اور پھر اس کے بعد اس کے رزلٹ میں بھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کھال، جلد، سکن، اس کے بارے میں قرآن میں جو مختلف قسم کی الفاظ استعمال ہوئے وہ تو جلد اور کھال ہوا، لیکن ایک چیز اور جو قرآن سے پتہ چلتی ہے کہ بشر، یعنی کسی کو جب بشر کہا جاتا ہے تو بشر کا مطلب بھی کھال ہوتا ہے، یعنی انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پورے کا پورا کور ہوا ہوتا ہے سکن سے، جلد سے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بشر المؤمنین، خوشخبری دے دو مومنوں کو، یعنی بشر خوشخبری کو بھی کہا جاتا ہے۔ بشر یعنی روٹ ورڈ بے شین رے را، یعنی خوشخبری۔ اب آپ دیکھیں کہ اصل میں جو انسانی کھال ہوتی ہے یہ انسان کو نہ صرف پورے جسم پر کور کر رہی ہوتی ہے، اگر سکن کو دیکھا جائے تو سکن جو ہے یہ سب سے بڑا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی ہے، جو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے 1/6 آف دا ٹوٹل باڈی ویٹ، اور ہمارے باڈی ویٹ کا 8% بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سکن جو ہے یہ ہماری پوری باڈی کو کس جگہ سے کور کہاں کہاں کر رہی ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں جو ہمارے کان ہوتے ہیں اس کے اندر جو آڈیٹری میٹس جس کے ذریعے سے ہمارا سننے کا عمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹمپینک میمبرینز جہاں پر یہ وائبریشن آواز پیدا کرتی ہے، یہ سب کورڈ ہوتا ہے سکن سے۔ اگر ناک کے اندر چلے جائیں تو ساری کی ساری کورنگ جو ہے وہ سکن سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں جگہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، مثال کے طور پر ہمارا نظام انہضام ہے، ہمارا نظام تنفس یعنی ریسپریٹری سسٹم ہے، یا آپ دیکھیں کہ ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ہر سسٹم کو اندر تک میوکوزا کی کورنگ یعنی سکن کر رہی ہوتی ہے، یعنی جسم کے اندر کے اوریفیسز تک ساری کی ساری ایکسٹرنل اوریفیسز کو کورنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ سکن سے ہو رہی ہوتی ہے، یعنی سکن ہر ایک چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، کور دیے ہوئے ہے، خوبصورتی دیے ہوئے ہے۔ اگر آنکھوں کو دیکھیں تو آنکھوں کے اندر جو کنجکٹائیوا کہلاتا ہے، یعنی جو ہماری آنکھوں کے اندر یہ ریڈ ریڈ سی آپ کو ایریاز نظر آتے ہیں، تو یہ بھی، اور وائٹ کورنگ، یہ سب سکن کی کورنگز ہوتی ہیں۔ پھر آپ آئی لڈس کو دیکھیں تو یہ مارجنز جن کے اوپر ہیئرز ایک خاص انداز میں فالیکلز لگے ہوتے ہیں اور بال نکلے ہوتے ہیں، آنکھوں کی آئی لیشز جو بنی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ساری کورنگ سکن کی ہوتی ہے۔ ایون جو ہمارے لیکریمل کینیکولائے ہوتے ہیں جہاں سے آنسو نکلتے ہیں اور سیکریشنز ہوتی ہیں، یہ سارا بھی سکن ہی کور کر رہی ہوتی ہے۔ تو فزیکل اسٹرکچر کے حوالے سے سکن جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب یہ بشر کا لفظ جو ہے اس کو میں ذرا اس کو انٹیگریٹ کروں اور آپ کو بتاؤں کہ بشر کیوں کہا جاتا ہے۔ انسان کو تو کہا جاتا ہے کھال پوری کی پوری سے لپٹی ہوتی ہے اندر تک، تو بشر المومنین خوشخبری دے دو، کیونکہ جب کسی انسان کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو اس کا اظہار بھی انسان کی سکن پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم خوش ہیں۔ کیسے پتہ چل رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری سکن جو ہوتی ہے وہ اس کو ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے، چہرے کے جو فریشنس ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہم بہت اچھے موڈ میں ہیں، کوئی خوشی کی خبر ہے۔ تو اس لیے قرآن کے الفاظ پہ اگر تدبر کریں اور آپ اس غور و فکر کریں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی لفظ بغیر مقصد اور بغیر مطلب کے نہیں استعمال کیا، اور پھر جتنا ڈیپتھ میں چلے جائیں اتنا ہی قرآن کا مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ بشر المومنین خوشخبری دے دو مومنوں کو، یعنی ان کی سکن پہ اس کا اظہار ہوگا۔ آپ قرآن میں یہ بار بار اس طرح کے الفاظ اور واقعات سنتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ وہ روشن کیسے ہوں گے؟ روشنی کہاں سے نکلتی ہے؟ سکن سے نکلتی ہے۔ اور کیوں نکلتی ہے؟ کیونکہ جو نیک اعمال کیے ہوں گے، جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے کام کیے ہوں گے، جو ایسی اللہ کی لیے کوششیں کی ہوں گی، سنت رسول کو قائم کیا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں قیامت کے دن ایک کانفیڈنس دیتی ہیں۔ کبھی آپ ایسے اسٹوڈنٹ کو دیکھیں جس نے پورا سال بہت اچھا پڑھا ہو اور اچھے امتحان دیے ہوں، تو رزلٹ کے دن وہ ایک کانفیڈنٹ فیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو پریشانی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہاں، اس کو یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ گریڈ کیا ملے گا، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہو رہی ہوتی کہ میرا رزلٹ جو ہے وہ فیل ہونے والا ہوگا، تو وہ ایک سیٹسفیکشن کے ساتھ اور ایک
چہرے پر ایک اچھی تراوت اور فریشنس کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ خوشی کا اظہار چہرے پر، اسکن پر، کس طرح کہ جب انسان قیامت کے دن بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کے اچھا ہونے کی وجہ سے اور نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں آنے کی وجہ سے جو نیک شخص ہوگا، مومن شخص ہوگا، وہ خوش ہوگا، اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اسکن ان کی برائٹ ہوگی، شائننگ ہوگی۔ اب دوسرا ایکسپریشن دیکھیں، ایک طرف خوشی ہوتی ہے، دوسری طرف غم، تو غم کا اظہار بھی اسکن پر ہو جاتا ہے۔ جب پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، تو چہرہ بتا دیتا ہے نا کہ آج میرا فرینڈ یا میں جو بھی ہو آپ سے روز ملتا ہے یا نہ بھی ملتا ہو، آپ کی اس سے انٹریکشن ہوتی ہے تو آپ چہرے کو دیکھ کر بھانپ جاتے ہیں کہ آج یہ پریشان ہے، یہ اداس ہے، حالانکہ اس نے ابھی منہ سے کچھ بولا نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلے نہیں ہوتے، تو وہ پورے کے پورے ایکسپریشن کو اسکن بتا دیتی ہے کہ غم ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے؟ خوف ایسی چیز ہوتی ہے جو پریشان، ڈرا دیتی ہے، اور خوف سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں رونگٹے کہاں پر ہوتے ہیں؟ ایریکٹائل ٹیشوز سارے کے سارے اسکن کے اندر ہوتے ہیں۔ جب انسان خوف محسوس کرتا ہے تو اس کے سبیشیس گلینڈ سے، سویٹ گلینڈ سے پسینہ، ٹھنڈا پسینہ جیسے آ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ اس کے سارے ایریکٹائل ٹیشوز ایریکٹ ہو جاتے ہیں اور سارے ایریکٹر پائلائے یعنی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جلد وہ جگہ ہے جو انسان کے خوف کا بھی اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسکن کی اتنی امپورٹنس، اتنے اس کے مختلف ایکسپریشنز، فائدے، اور پھر وہ اسکن جو ہمیں ہر وقت پریشان رکھتی ہے دنیا کی زندگی میں بھی، کہ کہیں میرے چہرے پہ کوئی پمپل نہ نکل آئے، اگر نکل آئے، ایک نشان بھی پڑ جائے تو ہم اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہماری اسکن پہ کوئی نشان نہیں پڑنا چاہیے، ہے نا؟ اتنی فکر ہوتی ہے ہمیں اسکن کی، اور یہی خوف اور یہی غم، پریشانی اگر آخرت کی بھی لگ جائے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی وہ بتاتے ہیں کہ اس روز کچھ چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، تو اب وہ سیاہ کیا ہوں گے؟ وہ کلر، پگمنٹیشن، میلانین وغیرہ نہیں کہ رنگ کالا ہوگا، وہ سیاہ ڈپریشن کی، پریشانی کا سیاہ ہوگا، کہ دنیا میں جب اعمال اللہ کی مرضی کے نہیں کیے، اب نامہ اعمال بھی لیفٹ میں آ رہے ہیں، اور ہر حکم اور ہر چیز ایسی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ میرا انجام کار اچھا نہیں نظر آتا، تو وہ ساری مایوسی اور بے چینی انسان کے چہرے پر سیاہی بن جاتی ہے۔ ابھی آپ کو موقع ملا ہو نا تو ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں اور جایا کریں کہ وہاں پر لوگ کس طریقے سے، وہ لوگ خاص طور پر جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی ان کے وارڈز میں جائیں، انکولوجی کے، کینسر کے، جہاں ان کی کیمو تھراپیز ہو رہی ہوتی ہیں، یا آپ ٹرمینل سٹیجز پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے وارڈز میں یا ان کے ہاسپٹل میں وزٹ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ موت کی مردگی اور پریشانی ان کے چہروں پر کس طرح سے عیاں ہوتی ہے۔ یا پھر آپ یہ دیکھیں، کبھی ایسے شخص کو دیکھیں جس کو بہت بڑا لاس ہو جائے دنیا میں، تو اس کے چہرے کے رنگ کیسے اڑ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن انسان کے چہرے کا رنگ اڑے گا کب؟ جب اس کے اعمال برے ہوں گے، اور وہ ان اعمال کی وجہ سے جب شدید پریشان اور ڈپریس اور مایوس ہوگا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ۔ تو اسکن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک گواہی بن جائے گی۔ اس لیے دیکھیں، اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے وہ ایک بار دی ہے۔ اس زندگی میں اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ اپنے چہرے کی حفاظت نہ کرو، ضرور کرو، خوبصورت لگنا رکھنا اچھی بات ہے، لیکن قیامت کے دن بھی تو یہ چہرہ ہمارا ہی ہوگا نا، کسی اور کا تو نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن بھی تو دل چاہے گا کہ میرا چہرہ سب سے خوبصورت نظر آئے اور شان والا ہو، میری اسکن شائننگ ہو، برائٹ ہو، کیا دل یہ نہیں چاہے گا؟ تو جب ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے اور چھوٹی چھوٹی ہماری دنیا کی کامیابیاں جو ہم اپنے چہروں کو چمکا کر کرتے ہیں، تو اس فائنل ڈے کے لیے جس دن ساری دنیا ہوگی، ایک چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے نا، تو اس میں ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم سب سے پیارے نظر آئیں، کہ ہمارا چہرہ چمک رہا ہو، کہ لوگ آئیں گے نا، ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگی۔ ہم عام طور پہ چہرے کا خیال کریں نہ کریں، لیکن جب کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے چہرے کو پوری طرح سے چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر کیا قیامت کے دن دل نہیں چاہے گا جب ساری دنیا ہوگی، اے ٹو زی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہوں گے وہ سب حاضر ہوں گے، ان کے سامنے کیا دل نہیں چاہے گا کہ میں آج بھی چمکتا ہوا نظر آؤں؟ لیکن اس دن کی چمک نہ تو میک اپ سے حاصل ہوگی، نہ فیشیل سے حاصل ہوگی، اور نہ ہی کسی اور چیز سے۔ اس دن کی چمک اگر کسی چیز سے حاصل ہوگی تو وہ دنیا میں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی عادت، یہ چیزیں ہوں گی جو اس دن چہرے کو چمکائیں گی اور خوشنما بنائیں گی۔ حدیث رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، وہ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک تو پہچان وہی ہے نا کہ دائیں ہاتھ والے، ایک اور پہچان بھی ہوگی کہ جو لوگ دنیا میں وضو کرتے ہوں گے، وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہوں گے، ان کے وہ تمام اعضاء اور تمام آرگنز چمک رہے ہوں گے، یعنی ہاتھوں کی اسکن، بازوؤں کی جتنے دھوتے ہیں،
چہرے کی اسکن، پاؤں کی اسکن سب چمک رہی ہو، پیڈیکیور ہوا ہوگا، مینیکیور ہوا ہوگا، فیشیل ہوا ہوگا، چمکتے ہوئے چہرے اور چمکتے ہوئے بازو اور ہاتھوں اور چمکتے ہوئے پاؤں سے وہ پہچانے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن چمکنا چاہتے ہیں تو دنیا میں نمازوں کی ادائیگی اور وضو کا اہتمام کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر قیامت کے دن چمکنے کے امکانات نہیں ہوں گے. اس لیے آج دنیا میں دنیا کی تیاری اور دنیا کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آخرت کی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے آرگنز کو چمکانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم قیامت کے دن، کیونکہ ہم نے پہچانے یہیں سے جانا ہے، اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ کون سے پارلر سے تم تیار ہو کے آئے ہو، اس وقت یہ ہوگا کہ دنیا میں تم نے کتنی تیاری آخرت کی تھی. آج اللہ کے رسول تمہیں پہچانیں گے تمہارے چہروں کی حشاشیت، بشاشیت اور چمک سے. اور وہ چمک حاصل کیسے ہوگی؟ جنہوں نے دنیا میں وضو کر کے نمازیں پڑھی تھی. اللہ کے نبی ان کو اس طرح پہچانیں گے. اس لیے پہلا سوال جو قیامت کے دن ہوگا وہ انسان سے نماز کا کیا جائے گا. اس لیے نماز پڑھیں، وضو کریں. وضو کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو چمک ہے نا، دوسری کیا چمک حاصل کرنے کی وجہ اصل میں کیا ہوتی ہے وضو میں؟ حدیث میں آتا ہے جو شخص دن میں 5 دفعہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ اس سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ خزاں کے موسم میں درخت سے پتے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کیا جب ایک شخص کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ اس سے غسل کرے اور نکلے، کیا وہ اس کے اوپر کوئی گندگی اور غلاظت باقی رہے گی؟ تو فرمایا کہ جو شخص دن میں 5 دفعہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کا حال ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سارے طریقے اور گڑ سکھا دیے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پریکٹیکل مثال بن کر آئے، دنیا میں اسوہ حسنہ بن کے آئے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان طریقوں کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر لیں. تو سکن شائن کرے گی کیونکہ گناہ جھڑ چکے ہوں گے، منہ کے، بازوں کے، پیروں کے. وضو کر کر کے نمازیں پڑھ کے گناہ جھڑ جائیں گے، اور گناہ جھڑ جائیں گے تو چمک آ جائے گی. اس کا مطلب گناہ سیاہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حامیم سجدہ صورت میں 19 to 24 آیت، اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں. فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کی اعمال کی گواہی دیں گی. کھالیں، یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اب اللہ نے قوت گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی. اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی. ہاں، تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے. تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم ضیاء کار ہو گئے. اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ عذر و معافی کے خواستگار ہوں تو بھی معذور معاف نہیں رکھے جائیں گے. ان آیات کو سن کر کیسا لگا؟ یعنی وہ سکن جو چمکے گی، وہ سکن جو ڈپریشن اور مایوسی میں سیاہ ہو جائے گی، وہ سکن جو دنیا میں انسان کے پورے جسم پر لپٹی پڑی ہے، وہ قیامت کے دن گواہ بن جائے گی. یہ گواہی سکن دے گی انسان کی اپنی کھال. آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کوئی فرینڈ، میرا کوئی فرینڈ یا آپ کا کوئی فرینڈ آپ کے خلاف کوئی گواہی دے دے، آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اگر وہ بہن بھائی ہو تو پھر سوچے کیسا لگتا ہے. وہ غم تو ہے ہی ہے نا کہ میرا عیب دوسرے کے سامنے آ گیا، لیکن اگر وہ گواہی کسی اپنے نے دی ہو تو انسان کے جذبات اور احساسات اور اس کی شخصیت ٹوٹ کر رہ جاتی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور قیامت کے دن وہ سکن جس کو میں دنیا میں سنبھال رکھتی، خیال رکھتی، اس کے اوپر داغ نہ پڑ جائے، اس کا رنگ فیڈ نہ ہو جائے، وہ سکن انسان کے خلاف گواہی دے گی کہ دنیا میں جب تم برے اعمال کرتے تھے تمہاری سکن تمہارے ساتھ ہوتی تھی. یہ ایک ایسا گواہ تھا، کوئی اور گواہ ہو نہ ہو. کہاں پر سکن علیحدہ ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں، سکن ہو سکتی ہے علیحدہ؟ ایک اگر بندہ نابینا ہو، آنکھیں نہ ہو، سکن تو ہوگی نا. ایک بندہ اگر ڈیف ہو، سن نہیں سکتا، سکن تو ہوگی نا. یعنی آنکھیں اور کان اگر وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو بھی ان سب کی کورنگ سکن ہے، اور پوری باڈی پہ بھی سکن ہے. اور اس وقت ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ سکن کے اندر آڈیٹری ریسیپٹرز یعنی سننے کی صلاحیت بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کا، کیونکہ گواہی وہی دیتا ہے نا جس نے دیکھا ہو، جس نے سنا ہو، جو ڈائریکٹ وٹنس ہوتی ہے. تو سکن ڈائریکٹ وٹنس اللہ نے بنائی اور وہ گواہی دے گی. اور اس وقت ریسرچز یہ پروو کر رہی ہیں کہ سکن کے اندر آڈیٹری ریسیپٹرز ہیں، وہ سن سکتی ہے، وہ ریکارڈ کر سکتی. تو سوچیں، کہیں پر بھی گناہ کرتے وقت مومن کا شعور تو یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ تنہائی میں بھی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا.
لیکن ایک اور گواہی جو اسکن کی صورت میں ساتھ موجود ہے، جو میرا خود ہوں، میں خود، وہ موجود ہے، اس کو کہاں چھوڑیں گے؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ انویزیبل ہے، یقین نہیں آ رہا، تو اپنے آپ کو تو ویزیبل دیکھیں کہ میں خود تو ہوں نا، اپنی اسکن کو تو دیکھیں، وہ تو موجود ہے نا۔ ٹیپ ریکارڈر آپ کے سامنے پڑا اور آپ کو کسی کی غیبت یا گناہ کی بات کر رہے ہو تو آپ فوراً ٹیپ ریکارڈر بند کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے یہ آڈیٹری ریسیپٹرز یا آپ کی اسکن جو ہے آٹو ریسیپٹیو ایک آرگن ہے، اس کو آپ کیسے بند کریں گے؟ اس لیے یہ ریکارڈنگ سسٹم جو اسکن کے تھرو ہو رہا ہے اور اسکن ہر وقت اس کو ریکارڈ کر رہی ہے، اس کے بارے میں غور کریں، اس کو سوچیں کہ اس ریکارڈنگ سسٹم کو ہم کسی صورت بند نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آٹو ہے، آٹو کا لفظ آ جاتا ہے نا تو آٹومیٹک کارز ہم بڑے محظوظ ہوتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، اچھا جی ہمارے آٹومیٹک ٹوائز بچوں کو مل جائیں، بہت ایڈوانس جناب، ہم نے تو بہت مہنگی چیزیں خریدی، تو آٹومیٹک کا لفظ یوز کرنا بہت آسان اور بہت اچھا لگتا ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آٹو ریسیپشن ایک رکھ دی ہے ہمارے جسم کے اندر، اس پہ بھی غور کر لیں کہ اگر اللہ نہیں نظر آ رہا تھا تو اسکن تو نظر آ رہی ہے نا، تو اللہ نے بتا دیا اپنی سچی کتاب میں کہ تم اس کو سوچو کہ اس نے گواہی دینی ہے۔ اللہ منہ پہ ٹیپ لگا دے گا قیامت کے دن، جب لوگ جھوٹ بولیں گے نا، زبانیں بولیں گی، ٹیپ لگا دیں گے، کون بولے گا؟ اسکن بولے گی، ہاتھ بولیں گے، ہاتھوں پہ کیا چیز ہے؟ اسکن۔ پاؤں بولیں گے، پاؤں پہ کیا چیز ہے؟ اسکن۔ کان بولیں گے، کانوں پہ کیا چیز ہے؟ اسکن۔ تو جب یہ سب کچھ بول رہا ہوگا تو اس اسکن کی دنیاوی کیئر کے ساتھ ساتھ اخروی کیئر بھی کرنی ہے، کیونکہ ایک مومن اپنی دنیا کی زندگی کو بے خبری اور غفلت میں نہیں گزارتا، اس کے پاس جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے اور مجھے اللہ کی رضا کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور یہی اصل میں ان آرگنز کی اور ان چیزوں کی گواہی ہوتی ہے، جب وہ چیزیں اللہ کی رضا کے مطابق استعمال نہیں کی جاتی تو وہ ہمارے خلاف گواہی بن جاتی ہیں، وہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہیں، نہ ہم ان سے جان چھڑا سکتے ہیں اور نہ ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس پریکٹیکل دن کو، اس دن کو، دا ڈے آف دا ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اپنے چہروں کے لیے بھی اتنے ہی پریشان ہوں گے، فکر مند ہوں گے کہ یہ خوبصورت لگ رہے ہیں کہ پریشان، ہم اپنے آپ کے لیے بھی اتنے بے چین اور بے قرار ہوں گے کہ اب میرا رزلٹ کیا آنے والا ہے۔ تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسکن کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی اسکن گواہی کا ذریعہ بن جائے گی، حق میں بھی دے سکتی ہے اور خلاف بھی دے سکتی ہے۔ اب ایک اور بات جو میں روز آخرت کے بعد حشر کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں ریکارڈنگ آ گئی، قیامت کے دن گواہی آ گئی، اب جو سزا یا اس کی جزا ملنی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ کیسے کیسے ملے گی، چہرے چمکیں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، روشن ہوں گے، ادھر جو ہیں وہ بالکل بے قرار اور ڈپریسڈ ہوں گے۔ تیسری چیز جو ہے کہ ایک اور کمال کی بات اور جس سے اور بھی زیادہ ڈر لگتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انکار کیا، یعنی اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ قرآن کے سارے احکامات اللہ کی آیات ہیں نا، اور جس نے ان کا انکار کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ آیت تو بالکل واضح ہے، سامنے ہے، لیکن اب اس کو میں سمجھا دوں کہ یہ بھی بات کیا ہے کہ اسکن کی 3 لیئرز ہوتی ہیں نا عام طور پہ، یعنی اگر اسکن آپ، کیونکہ ہم تو ڈاکٹر ہیں، میں ڈاکٹر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات آپ سے کرتی ہوں کیونکہ آج اویئرنیس اتنی ہے کہ سب کو سب کچھ سمجھ آتی ہے۔ ایک اسکن کی لیئر ہوتی ہے ایپیڈرمس، ایک ہوتی ہے ڈرمس اور ایک ہوتی ہے ہائپوڈرمس۔ ایپیڈرمس جو ہوتی ہے نا، ساری سینسری نرو اینڈنگز جو ہوتی ہیں نا وہ ایپیڈرمس میں ہوتی ہیں، یعنی جہاں سے پین فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں، اس آیت بینہ میں، کہ آگ لگے گی، عذاب ہوگا، لیکن کھالیں پک جانے کے بعد ان کو فوراً بدل دیا جائے گا دوسری کھال سے۔ کیونکہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جب پین ریسیپٹرز جل جائیں تو ڈیپ لیئرز میں پین کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم میں سکن جس میں پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں اس کے جلتے ہی فوراً دوسری سکن بدل دی جائے گی تاکہ پین کی فیلنگ کم نہ ہو۔ دنیا میں اگر کوئی برن کیس آپ دیکھیں اور آپ کو کبھی موقع ملا ہو ہسپتال میں کہ جو جل کر آتے ہیں نا، تو جو سپرفیشل برنز ہوتے ہیں نا اس میں تو پیشنٹ پین فیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ڈیپ برنز ہوتے ہیں نا اس میں پین کی فیلنگ ختم بھی ہو جاتی ہے، دیکھنے والے کو بڑی تکلیف اور کراہت ہوتی ہے، لیکن پیشنٹ کو شاید کسی حد تک وہ چیز اس طرح محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب جلایا جائے گا تو پھر جلنے کا اثر اور درد ہر وقت محسوس ہوگی اور اس کی انٹینسٹی اور شدت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار اس اسکن کو بدلواتے جائیں گے۔ اتنی اہم ہے یہ اسکن۔ ٹھیک، دنیا میں تو ہم نے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا کہ آج بڑے بڑے بیوٹی کلینکس ہیں جس پر ان اسکن کو مرد بھی اور عورتیں بھی سب چمکوانے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن تو کوئی بیوٹی کلینک نہیں ہوگا جب تک اپنے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. قیامت کے دن تو اگر سکن کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں اور اس پہ اچھا بدلا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس سکن کو دھیان میں رکھیں، ہر وقت خیال میں رکھیں. جس طرح دنیا میں خیال ہم رکھتے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی خیال رکھنے والے بننا ہے. اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو مومن ہوگا، اچھا پھر اس کے بارے میں ایک اور بات بھی آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، جو کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ اپنا ایک عذاب خاص عرصے تک کاٹیں گے، جلیں گے، اور اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد ان کو جنت میں لے کے جایا جائے گا. اس سے پہلے ان کو نہر میں، جنت کے باہر ایک نہر ہے جس میں نہلایا جائے گا اور ان کے سارے زخم ٹھیک ہوں گے. لیکن یاد رکھیں کہ جلنے والوں کے اوپر جلنے کے نشان باقی رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جنت میں جہنمیون کہلائیں گے. ایک اور ڈپریسنگ پوائنٹ، جنت میں جائیں گے، رہیں گے، لیکن جو جہنم کے جلنے کے جو نشان ہوں گے وہ باقی رہیں گے. اور آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب خوبصورتی میں کوئی کمی رہے گی نا، رہے گی جنتیوں کے مطابق. تو دل کرتا ہے آپ ایک چھوٹا سا بھی چہرے پہ دل ذرا موٹا ہو جائے نا، بڑا سا، تو اتنے نفسیاتی پرابلمز ہو جاتے ہیں فیمیلز میں کہ ہائے میرا تو یہ دل بڑا ہوتا جا رہا ہے، یا مول بڑھ گیا ہے. یا کسی کو اگر فرض کریں، بچوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چہرے پہ نشان ہو، ہیمنجیوما ہو، تھوڑا ریڈ اسپاٹ ہو، تو وہ بچہ ایک شائنس فیل کرتا ہے کہ سارے کیا کہیں. اب آپ دیکھ، جنت میں سارے جنتی، اور ادھر سے جہنم سے دھل کر جنت میں جا رہے ہیں، نشان باقی ہیں، جہنمیون کہلائیں گے. تو کیسی فیلنگ ہوگی؟ فیلنگز ہوں گی نا، وہ تو ہوں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے فیلنگز نہ ہوں؟ ہم تو یہی ہوں گے نا. بلکہ آج جو دنیا میں ہماری فیلنگز کبھی ڈسٹریکٹ، کبھی کوئی، کبھی کچھ، وہاں تو ہم کنسنٹریٹڈ ہوں گے. ہمیں تو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی باقی ساری فکریں تو دور ہو چکی ہوں گی. تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، کھالیں بدلی جائیں گی اور سب کچھ اللہ کے سامنے ہوگا اور ہمارے بھی سامنے آ جائے گا. تو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جلد کی دنیا اور آخرت دونوں میں حفاظت کرنے والا بنا دے. آمین. اللہ تعالیٰ اس جلد کی محبت جو ہمیں دنیا میں عطا کی، اس کی آخرت کی تیاری کے لحاظ سے بھی محبت عطا کر دے. اور اللہ تعالیٰ اس جلد کو ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی بنانا، روشن چہرے والوں میں شامل کرنا اور جنتیوں میں شامل کرنا، جہاں پر ساری طرف سلام ہی سلام ہوگا، چمکتے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. اب مجھے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.